السلام علیکم میرے عزیزوں اقارب، میرے عزیزوں، میں افتخار رفیع پیارے پاکستان کے سٹی آف لو لاہور سے۔ دوستو، اکثر دوست یہ سوال کرتے ہیں کہ افتخار صاحب، آپ کی ہر کہانی کے اندر جو ظالم ہے وہ مرد ہوتا ہے اور مظلوم عورت ہوتی ہے۔ دوستو، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ میں نے بہت سی ایسی کہانیاں سنائیں جس میں عورت کا ظلم دکھایا، زیادتی دکھائی، اور وہ کوتاہیاں جو عورت برتتی ہے مرد کے ساتھ۔ لیکن میں یہ اعتراف کرتا ہوں کہ وہ کہانیاں بہت کم ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مرد کیونکہ قدرتی طور پہ تگڑا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑی طاقت دے رکھی ہوتی ہے اور یہ اپنا دفاع کر لیتا ہے۔ عورت قدرے کمزور واقع ہوئی ہے، تو ویسے بھی ہماری سوسائٹی میں جو ریشو ہے، یہاں پر مرد جو ہے وہ تھوڑا سا تگڑا ہے، اور عورت کیونکہ کمزور ہے، تو عورت کے خلاف جو جہریت ہوتی ہے اس کے کیسز ہم اسی لیے زیادہ سنتے ہیں۔ تو یہ صرف وجہ ہے کہ بری عورت یا ظالم عورت کی کہانی بہت کم آپ کو میرے منہ سے سننے کو ملتی ہے۔ لیکن آج جو میں آپ کو کہانی سنا رہا ہوں، یہ ایک ایسی عورت کی کہانی ہے جو بری عورت ہے، جو ظالم عورت ہے، جو راہ سے بھٹکی ہوئی بیوی ہے۔ اور ہم انسان ہیں، ہم سے غلطیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں۔ تو اس کہانی میں بھی ایک ایسی عورت کا ذکر ہے جو اپنے راستے سے بھٹک گئی تھی۔ دوستو، انور جو ہے وہ ایک بڑے اچھے ادارے کے اندر جی ایم لیول پہ کام کر رہا ہے، اور انور نے مجھے کال کر کے بتایا کہ افتخار بھائی، میرے والدین دونوں سرکاری ٹیچر تھے اور ہمارا 7 مرلے کا گھر تھا۔ میری تعلیم اور تربیت پہ بڑا زور دیا گیا، اور میرے ابا نے اور اماں نے مل کے 7 مرلے کا ایک گھر بنایا تھا جس کے 2 پورشن تھے۔ اور میری اماں کہتی تھی کہ میں جب تیری شادی کروں گی تو اوپر والے پورشن میں میری بہو رہے گی تیرے ساتھ، اور نیچے والے پورشن میں ہم رہیں گے۔ کہتا ہے یونیورسٹی سے فارغ ہونے کے بعد تقریباً 2-2.5 سال کی محنت کے بعد میں ایک جگہ پر مینیجر لگ گیا تھا بڑے اچھے برانڈ کے اندر، اور بڑی اچھی تنخواہ مجھے ملتی تھی، اور وہیں سے مجھے ایک گاڑی بھی مل گئی تھی۔ انور کہتا ہے افتخار بھائی، جیسے ہمارے معاشرے میں لڑکا پڑھا لکھا بھی ہو اور کہیں بہتر نوکری بھی لگ جائے تو فوراً والدین چاہتے ہیں کہ اس کی شادی کر دی جائے۔ میں تو اکلوتا تھا، میری اماں تو جب میں ایف اے میں تھا تب سے رشتے تلاش کر رہی تھی، اور خاندان کے بہت سارے لوگ میرے والدین کو پیغام پہنچا چکے تھے کہ ہم انور کو اپنا داماد بنانا چاہتے ہیں۔ لیکن میری خالہ جو کہ کچھ گھروں کو چھوڑ کر رہتی تھیں، وہ روزانہ امی کے پاس آ جایا کرتی تھی اور روز کہتی تھی کہ میری بیٹی راضیہ کا رشتہ لے لو، میری بیٹی راضیہ کا رشتہ لے لو۔ میری اماں ہر بار یہ کہہ کے انکار کر دیا کرتی تھی کہ اگر میں نے رشتہ داروں میں شادی کی تو بہنوں کا رشتہ خراب ہو جائے گا، اور امی ان کو ہمیشہ انکار کر دیتی تھی۔ لیکن میری خالہ بڑی ریکویسٹ کرتی تھی، منت ترلا کیا کرتی تھی کہ میری راضیہ سے شادی ہو جائے۔ اور ایک وقت ایسا آیا کہ میری والدہ کا دل پسیج گیا، انہوں نے اپنی بہن کی بیٹی کا رشتہ لے لیا، یعنی راضیہ سے میری شادی ہو گئی۔ اور راضیہ کو میں نے شادی سے پہلے ہی بتا دیا تھا، کیونکہ میری خالہ کی بیٹی تھی، کہ تم جانتی ہو میں اکلوتا ہوں اور میں نے اپنے والدین کی بڑی خدمت کرنی ہے اور تم نے میرا اس میں ساتھ دینا ہے۔ تو راضیہ نے اس وقت تو ہاں کر دی تھی، لیکن جب شادی ہوئی اور شادی کے بعد ہمارے گھر کے معاملات ہی خراب ہو گئے، اور میری والدہ اور میری بیوی کے درمیان مسائل شروع ہو گئے۔ بڑے چھوٹے چھوٹے مسئلے ہوتے تھے کہ جی میں نے کہا تھا کہ اس کو راضیہ کو کہ تم نے آج سبزی پکانی ہے تو اس نے گوشت کیوں پکایا، یا راضیہ مجھے شکایت کرتی تھی کہ دیکھیں میں نے امی کے کہنے پہ 6 روٹیاں پکائی تھیں، ابا جی نے 1 روٹی کم کھائی ہے، تو 1 روٹی بچ گئی، تو تمہاری اماں بول رہی ہے کہ روٹی سوکھ گئی، کہ کسی غریب کو دے دیتے۔ تو چھوٹے چھوٹے مسائل ان کے درمیان شروع ہو گئے، اور میں بڑا حیران یہ ہوتا تھا کہ یہ مسئلے کوئی ایسے مسئلے نہیں ہے کہ ان کو طول دیا جائے، لیکن اماں کی طرف سے اچانک سے ان کا رویہ بدل گیا تھا اپنی بھانجی کے لیے، اور وہ بڑی سخت الفاظ استعمال کرتی تھی اور اس کی مذمت کرتی تھی، اور جواب کے اندر میری بیوی کسی سے کم نہیں تھی، وہ بھی ترکی با ترکی جواب دیا کرتی تھی۔ دوستو، انور کہتا ہے کہ افتخار بھائی، ایک دن میری ماں نے مجھے بلایا اور بلا کے اس نے مجھے کہا کہ انور، مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی ہے، اور راضیہ کو اپنی بہو نہیں بنانا چاہیے تھا، تو ایسا کر تو اس کو چھوڑ دے۔
تو مجھے بہت بھاری بھرکم سا ایک مطالبہ لگا اپنی والدہ کا. میں نے کہا اماں کیوں چھوڑ دوں, وجہ کیا ہے؟ کہتے نہیں میں وجہ نہیں بتا سکتی, تو ایسا کر تو اس کو چھوڑ دے, کیونکہ میں اس کو دیکھتی ہوں اور وہ موبائل میں لگی رہتی ہے اور یہ باتیں کرتی ہے کسی کے ساتھ. میرے پاس کوئی ایسا ثبوت تو ہے نہیں, لیکن میرا تجربہ یہ کہتا ہے کہ تیری بیوی کا کوئی سلسلہ ہے. السلام علیکم جی, کیسے ہیں آپ؟ خیریت؟ تو بہتر یہ ہے کہ تو اس سے جان چھڑا لے. تو میں نے اماں سے کہا کہ اماں آپ تنگ آ گئی ہیں چھوٹے موٹے جھگڑوں سے, ایسے جھگڑے تو خاندانوں میں ہو جاتے ہیں. میں اس کو ٹال گیا. تھوڑے دن کے بعد میری بیوی نے کہا جی کہ میں جب گھر آیا تو فریج کھولا ہوا اس نے اور اس کو آن کر رکھا تھا, اور اس نے مجھے ایک لسٹ دی کہ جی یہ مکھن یہ چیزیں لا کر دو, میں نے فریج میں رکھنی ہے. تو میں نے اس سے کہا کہ بیگم کیا ضرورت ہے جب نیچے ایک فریج ہے, ہم 4 لوگ ہیں گھر میں. اس نے کہا نہیں وہ تو آپ کی والدہ کا فریج ہے, میرا نہیں ہے, مجھے تو اپنا فریج چلانا ہے. اور اس نے فریج آن کر لیا. میں نے کہا اس کا رائٹ ہے, میں نے چیزیں لا دی. پہلی گرمیاں جب آئی ہیں تو اس نے کہا جی کہ اے سی جو ہے وہ میری مرضی سے چلے گا اور تم نے مجھے روکنا نہیں ہے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے جی آپ چلائیں. تو وہ دبا کے جب تک لوڈ شیڈنگ نہیں ہوتی تھی وہ اے سی چلانے لگ گئی. کہتا اللہ تعالیٰ نے مجھے دے رکھا تھا, میری اچھی تنخواہ تھی اور بیوی بچوں پہ خرچ کرنے کے لیے پیسے ہوتے ہیں. تو میں کہا ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ساتھ ساتھ اس نے کچھ ایسی گفتگو شروع کر دی میرے والدین کے حوالے سے جو میرے لیے بڑی ناقابل برداشت تھی. نیچے جاتا تھا تو اماں اس کے بارے میں کچھ کہتی تھی, اوپر آتا تھا تو بیوی میری ماں کے بارے میں کچھ برا کہہ دیتی تھی. میں فٹ بال بن گیا تھا اور پریشان ہو گیا تھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. دوستو انور کہتا ہے کہ میری بیوی جب میری ماں کا ذکر کرتی تھی اس نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ میں ان کا اکلوتا بیٹا ہوں, وہ اس کی خالہ ہیں. ایک اولاد پہ کیا گزرے گی جو وہ لفظ استعمال کرتی تھی, لیکن چونکہ وہ میرے ماں کی چوائس تھی تو میں نے اس لیے دل پر پتھر رکھ لیا تھا. کہتا ہے افتخار بھائی میں آپ کو بتانا بھول گیا کہ کالج دور میں مجھے ایک لڑکی پسند آ گئی تھی, اور صرف اتنا تھا کہ ہم ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے. اور میرے ذہن میں کہیں یہ بات چھپی ہوئی تھی کہ میں جب میرے گھر والے شادی کے لیے مجھے پوچھیں گے, کیونکہ اکثر کہتے ہیں نا اگر تجھے کوئی پسند ہے تو بتا دے, تو کہتا میں نے سوچا تھا میں اس کا بتا دوں گا. لیکن جب میری ماں نے کہا کہ میں تیری شادی یہاں کر رہی ہوں تو کہتا جی میں نے اپنی چوائس اپنے والدین کو نہیں بتائی, ان کے ادب میں ان کے احترام میں, اور میں نے ان کی چوائس کے اوپر آمنا صدقنا کہا. اور پھر اب میں اس عذاب سے گزر رہا تھا. کہتا ایک دن میں گھر آیا تو میری بیوی نے کہا جی کہ جب 1 سال گزر گیا اللہ تعالیٰ نے کہتا مجھے بیٹی دی اور بڑی خوبصورت بچی, تو میرے گھر میں ایک رونق آ گئی, میری ماں کا بھی دل بہل گیا. ہم سارے ہر وقت اس بچی میں لگے رہتے تھے. اور جب اگلی گرمیاں آئی ہیں تو چونکہ نیچے والا پورشن پہلے سے آباد تھا, وہاں پر الماریاں تھیں, وہاں پر رہنے کی چیزیں تھیں, ضرورت کی چیزیں تھیں. اوپر والے پورشن میں جب ہم شفٹ ہوئے تو ابھی وہاں آہستہ آہستہ چیزیں ہونی تھیں. میں نے اے سی لگوا لیا تھا, اس نے فریج کھول لیا تھا, اس نے اپنا کچن کے اندر کچھ چیزیں لا کے رکھی. تو میں نے پوچھا یہ کیا کری, تو اس نے کہا جی میں اب ہر کام کے لیے نیچے تو نہیں جا سکتی. تو میری ماں نے اس پر اعتراض کیا, انہوں نے کہا دیکھو نیچے کچن ہے, بری بات ہے, 2 کچن کھلیں گے گھر میں, 2 جگہ کھانا پکے گا, لوگ کہیں گے دیکھیں یہ اپنی بہو کو نہیں رکھ سکے. تو اس نے کہا نہیں جی مجھے نہ سمجھائیں, لیکچر مت دیں, میں نے اپنا کچن چلانا ہے. اور اس نے بڑی بدتمیزی کی میری والدہ کے ساتھ. میں نے یہ بھی برداشت کر لیا. پھر ایک دن کہتی ہے کہ نیچے والے پورشن میں ہم نے شفٹ ہونا ہے, اپنے والدین کو کہو کہ اوپر والے پورشن میں شفٹ ہو. تو میں نے کہا بیگم آر یو میڈ, وہ 60 کے قریب لوگ ہیں, ریٹائرمنٹ ان کی ہونے والی ہے, اب اس عمر کے اندر وہ نیچے والا کمرہ چھوڑ دیں اور اوپر آ جائیں, تو نیچے ایک کمرہ خالی ہے تو وہاں شفٹ ہو جائے. اس نے کہا نہیں جی میں تو دڑبے کے اندر نہیں جاؤں گی, اپنے والدین کو کہو کہ وہ اوپر شفٹ ہو اور ہم نیچے جائیں گے. تو میں نے اس کو صاف انکار کر دیا. میں کہا تم جو مرضی کر لو, میرے والدین اوپر والے پورشن میں نہیں آئیں گے, وہ بوڑھے ہیں اور بوڑھوں کے لیے نیچے والا پورشن ہوتا ہے تاکہ وہ گاڑی تک جا سکیں, آرام سے سودا سال پھرنے جا سکیں, بار بار کون سیڑھیاں چڑھے گا اترے گا. انور کہتا ہے کہ جب میں نے اس کی بات نہ مانی تو اس نے مجھے کہا جی کہ شرعی طور پہ تمہارا فرض ہے کہ تم مجھے میری مرضی اور آسائش کے مطابق گھر لے کے دو, تو میں اب تمہارے ماں باپ کے ساتھ اس گھر میں نہیں رہوں گی اور مجھے جو ہے نا الگ رہنا ہے.
ان کے ساتھ نہیں رہنا. تمہاری ماں نے میری زندگی اجیرن کر دی ہے اور میں صحیح سے بچی کی دیکھ بھال بھی نہیں کر پاتی اور صحیح سے کھانا بھی نہیں پکا پاتی. تمہاری ماں کے تانے میرے دماغ میں گھومتے رہتے ہیں, تو میں نے یہاں نہیں رہنا. کہتا جی اس نے روز مطالبہ کرنا. میں نے اس کی بات کو ٹال دیا, میں نے کون سا الگ گھر لینا تھا. لیکن جب اس نے جھگڑے شروع کر دیے اور باقاعدہ بدتمیزی پہ اتر آئی, اور اس نے مجھے غریب آدمی اور کنجوس آدمی اور پتہ نہیں ایک انگریزی کا لفظ بولتی تھی جس کا مطلب تھا کہ ماماز بوائے کہنا شروع کر دیا اس کو. تو کہتا ہے میں نے تنگ آ کے ایک دن اپنے ڈیڈی سے بات کی. میں کہا ڈیڈی راضیہ جو ہے وہ ایسے ایسے کہہ رہی ہے اور اس نے میری زندگی عذاب کر رکھی ہے, میں امی کو بتانا نہیں چاہ رہا. کہتا ہے میرے ڈیڈی نے مجھے کہا کہ بیٹا تو اپنا گھر دیکھ, تیری ماں کو میں سمجھا لوں گا, اور وہ غلط نہیں کہہ رہی تو اس کو الگ لے کے چلا جا جہاں وہ کہتی ہے, تو خوش رہ. میں نے کہا ڈیڈی میں اکلوتا ہوں آپ کا. انہوں نے کہا یار ہم دونوں چلتے پھرتے ہیں, اللہ کا شکر ہے تیری ماں سارے کام کر لیتی ہے, تو انہیں پریشان نہیں ہونا, اور ویسے بھی تو صبح شام چکر لگا لینا. کہتا جی میں بڑا پریشان رہا اور ادھر سے اس کا مطالبہ بڑھتا گیا, اور الٹیمیٹلی میرے ڈیڈی نے مجھے اس بات پہ قائل کر لیا کہ مجھے اس کو لے کے الگ ہو جانا چاہیے. کہتا میں نے اپنی بیوی سے کہا اچھا ٹھیک ہے سامان باندھو اور میں کوئی دیکھتا ہوں مکان. تو راضیہ نے مجھے کہا کہ نہیں مکان دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے, ایک گھر ہے میں تمہیں وہ دکھا دیتی ہوں اور تم اس کو دیکھ لو, اگر تمہیں پسند آ جائے بڑی مناسب کرائے پہ ہے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. تو اس نے کہا جی کہ میری والدہ نے پہلے کسی کے لیے گھر دیکھا تھا تو اب وہ ہمیں دکھا رہی ہیں. کہتا میں اس کے ساتھ گیا, جا کے میں نے گھر دیکھا. 1 کنال کا گھر تھا اور نیچے والا پورشن میں دیکھا, اس کے اندر 3 کمرے, ایک بڑا ڈرائنگ روم, ایک ٹی وی لانچ. تو میں نے دل میں سوچا کہ یار 1 کنال کا کرایہ کون دے گا. تو میں نے اس سے کہا کہ یہ گھر ہمیں نہیں چاہیے. وہاں ایک صابر صاحب تھے, کوئی مجھ سے کہتا 10 سال بڑے تھے, وہ سب کچھ دکھا رہے تھے. تو میں نے اس سے کہا کہ بیگم سے میں سائٹ میں نے کہا بیگم یہ تو بہت مہنگا ہوگا اور ہمیں اتنا بڑا گھر کی ضرورت ہی نہیں ہے. اس نے کہا نہیں کیوں نہیں ہے, مہمان آتے ہیں, میری امی آئیں گی, میری بہنیں آ کے رہیں گی. تو میں نے اس کو کہا میں کہا تمہارا دماغ خراب ہے, اس کا کرایہ کون دے گا. تو اس نے کہا کرایہ بڑا مناسب ہے. انور کہتا ہے کہ اس 1 کنال کے نیچے والے پورشن کا کرایہ صابر صاحب نے مجھے وہ کرایہ بتایا جو 5 مرلے کے ایک پورشن کا لاہور میں اس وقت تھا. تو میں بڑا حیران ہوا. میں نے اس سے اپنی بیوی سے کہا کہ اس کا دماغ خراب ہے, یہ اتنا اچھا بنا ہوا پورشن مجھے اتنے کم کرائے پہ کیوں دے گا صابر. تو اس نے کہا دراصل صابر جو ہے میری سہیلی کا ہسبینڈ ہے. ہما میری ایک سہیلی ہے اور ہم کالج میں پڑھتے رہے ایک ساتھ. تو یہ اس کا گھر ہے, وہ بھی بیچاری اکیلی ہے اور میں بھی شفٹ ہونا چاہ رہی ہوں. تو اس نے مجھے کہا کہ تم یہاں پر آ جاؤ اور یہاں آ کر تم رہ لو, تو جو تم نے 5 مرلے میں کرایہ دینا وہ کرایہ ہمیں دے دینا. تو کہتا جی میں بڑا حیران ہوا کہ اچھا. تو میں نے کہا وہ ہما اور اس کا خامد کا, انہوں نے کہا وہ تو اوپر والے پورشن میں رہ رہے ہیں نا, تو ہمیں نیچے والا پورشن جو ہے ہمارا بل بھی کم آئے گا. گرمیوں کے اندر نیچے والا پورشن ویسے بھی ٹھنڈا ہوتا ہے, کم اے سی چلانا پڑے گا. دوستوں مجھے کیونکہ میں افسر تھا اور میٹنگز کرنی ہوتی تھی, تو میں نے سوچا کہ چلیں کہ گھر میں کسی کو بلائیں گے, اپنے کولیگز کو یا افسران کو, تو بڑا اچھا لگے گا جو آفس کے کولیگز ہوتے ہیں. تو میں نے وہ گھر جو ہے وہ کرائے پہ لے لیا. انور کہتا ہے ہم اس گھر میں شفٹ ہو گئے, گھر سیٹ ہو گیا, اور میری بیوی میرے آفس جاتے ہی بچی کو لیتی تھی اور سیڑھیاں چڑھ جاتی تھی, ہما کے پاس چلی جاتی تھی. شام کو جب میں آتا تھا تو میرے آنے سے پہلے وہ کھانا کھونا پکا چکی ہوتی تھی. تو میں اس حوالے سے بڑا ایزی ہو گیا کیونکہ ہما سے ملنے کے بعد, اس کے پاس ٹائم گزارنے کے بعد میری بیوی نے بدتمیزی بھی کم کر دی تھی اور اس کی میں نے ڈیمانڈ پوری کر دی تھی. اس کو الگ لے آیا تھا, بحث بھی نہیں کرتی تھی اور زیادہ خوش نظر آ رہی تھی. تو میں نے اللہ کا شکر ادا کیا. میں کہا ٹھیک ہے. ابھی میں اپنے والدین سے ملتا تھا, صبح جاتا تھا شام کو جاتا تھا اور ان کی خدمت کرتا تھا, اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ آہستہ آہستہ میری بیوی بھی میرے والدین سے ملنا شروع کر دے گی. ابھی یہ ذرا تھوڑی سی ذہنی سکون میں آئی ہے. کہتا وقت گزرتا گیا اور میرے ذہن میں ایک سوال نے جنم لیا
کہ میری ماں نے تو مجھے کہا تھا کہ اس کو چھوڑ دے، بڑی غلطی ہو گئی، لیکن اگر اس کا مسئلہ یہی تھا، گھر الگ لینا تھا، تو یہ تو مسئلہ حل ہو چکا ہے، تو بڑی کول ہو چکی ہے اور بڑی محبت کے ساتھ میرے ساتھ رہ رہی ہے۔ اس نے بحث بھی چھوڑ دی تھی، جو تذلیل کرتی تھی میری وہ بھی چھوڑ دی تھی۔ میری ماں نے یہ کیوں کہا تھا؟ اور یہی سوچتے سوچتے ایک دن میرے ذہن میں خیال آیا، چند مہینے گزر چکے تھے، کہ میں کبھی ہما کو دیکھوں، کیونکہ ہم نیچے پورشن میں رہتے تھے، اوپر والے پورشن سے نہ چلنے کی آواز آتی تھی، نہ کسی چیز کے گرنے کی آواز آتی تھی، نہ کبھی ہم نے کوئی گفتگو سنی۔ تو میں نے ایک دن اپنی بیوی سے کہا، میں نے کہا بیگم تمہاری سہیلی جو ہے وہ ہما، اس کو میں نے کبھی آج تک دیکھا نہیں۔ اس نے بڑا اوور ریئیکٹ کیا، اس نے کہا تمہارا دماغ خراب ہے، تم کس طرح کی باتیں کر رہے ہو، تو اور میں تو تمہیں بڑا شریف آدمی سمجھتی تھی، تم نے میری سہیلی پہ نظر رکھی ہوئی ہے۔ تو میں نے کہا نہیں یار، نظر نہیں رکھی ہوئی، میرے تو ذہن میں صرف ایک سوال پیدا ہوا ہے کہ کئی مہینے گزر گئے اس گھر میں رہتے ہوئے، لیکن نہ کبھی ہما کی آواز سنی، نہ کبھی اس کو دیکھا۔ تو اس نے کہا نہیں، وہ باہر بہت کم نکلتی ہے کیونکہ وہ با پردہ لڑکی ہے اور وہ پردہ کرتی ہے۔ انور کہتا ہے میں اپنی بیوی کی دلیلیں سننے کے بعد خاموش تو ہو گیا، لیکن میں نے یہ توقع رکھی کہ میں جب بھی آتا تھا، گاڑی پارک کرتا تھا، تو دور سے اوپر والے پورشن کی کھڑکیوں کو دیکھتا تھا، اور میں اکثر دیکھتا تھا کہ پردہ تو ہلتا ہے اور کوئی جیسے پردے کے پیچھے ہو، لیکن مجھے کبھی اس کی پردے کے پیچھے، وعلیکم السلام، کیا حال ہے باجی، خیریت ہو، کبھی اس کی شکل نظر نہیں آئی۔ مجھ میں تجسس پیدا ہو گیا۔ میں نے اپنی بیوی سے ایک دن کہا کہ دیکھو ہما تمہارے ساتھ اتنا سلوک کرتی ہے، بچی کو رکھتی ہے، سارا دن تمہارا ٹائم پاس ہو جاتا ہے، تم کسی دن اس کو، اس کے میاں کو، صابر صاحب کو بلاؤ، ہم ان کا کھانا کرتے ہیں، ڈنر کرتے ہیں۔ تو اس نے کہا نہیں، وہ نہیں آئے گی۔ میں نے اپنا جو ہے نا سوال وہیں رکھا، اور میں آنے بہانے طریقے سے اس کو کہتا رہتا تھا کہ دیکھو بری بات ہے، انہیں ہمارے سے اتنی رعایت کی ہے، اتنا بڑا گھر اتنے کم پیسوں میں دے رکھا ہے۔ تو پہلے تو وہ مانی نہیں، اور جب میں نے بہت زور دیا تو ایک دن اس نے کہا کہ یہ سامان لے آنا شام کو، کل میں نے ہما کی دعوت رکھی ہوئی ہے۔ کہتا میں سامان لا کے دے دیا۔ اگلے دن 7 بجے کے قریب سیڑھیاں اترنے کی آواز آئی، اور ایک با پردہ لڑکی اور صابر صاحب آ گئے۔ ہم نے کٹھے کھانا کھایا۔ وہ یہ تو میری بیوی اور ہما جو ہے وہ کمرے میں چلے گئے، میں صابر صاحب سے باتیں کرتا رہا، اور صابر صاحب ہر بات کا مجھے ادھورا سا جواب دیتے رہے۔ تو مجھے یہ لگا کہ شاید صابر کی بیوی بھی میری بیوی کی طرح کچھ جھگڑالو ہے، اور اس نے کچھ پریشرائز کر رکھا ہے، تو کسی بھی بات کا کوئی بھی مناسب جواب صابر صاحب نے میری نہیں دیا۔ کہتا ہے اس ڈنر کے بعد میں سیٹسفائی ہو گیا تھا، اور میرے دل میں اور میرے دماغ میں جو خناس آ گیا تھا، شک آ گیا تھا، کہتا ہے بالکل ختم ہو گیا۔ کہتا ہے ایک دن میں ایک میٹنگ اٹینڈ کرنے کے لیے اسلام آباد گیا ہوا تھا، تو میرے ایک دوست نے مجھے کال کی، اس نے کہا یار تم فلاں مال میں پھر رہے ہو نا بھابھی کے ساتھ؟ تو میں نے کہا نہیں۔ اس نے کہا نہیں یار، میں نے ابھی بھابھی کو دیکھا ہے، بلکہ میری بیوی نے دیکھا ہے، تو تم کیونکہ آگے جا چکے تھے تو تم تو نظر نہیں آئے شاید، تو تم اگر یہاں آئے ہوئے ہو تو میں بھی اپنی بیوی کے ساتھ آیا ہوں، تو آؤ کچھ چائے شائے پیتے ہیں، کھاتے ہیں کچھ۔ تو کہتا ہے جی میں نے اپنے دوست کو بتایا میں تو اسلام آباد میں ہوں، تو مجھے نہیں پتا کہ راضیہ کس کے ساتھ گئی ہے۔ کہتا فون کٹ گیا۔ میں جب لاہور واپس آیا، میں نے اپنی بیوی سے پوچھا، میں نے کہا کہ کل تم فلاں مال میں گئی تھی اور تمہارے ساتھ کون تھا؟ کہتا میں نے ذرا سختی سے پوچھا تھا۔ اس نے تو چیخنا دھاڑنا شروع کر دیا۔ اس نے کہا تم کریکٹر اسیسینیشن کر رہے ہو، میرے پہ الزام لگا رہے ہو، کون ہو سکتا ہے میرے ساتھ، تم جھوٹ بول رہے ہو، اور تم تو اسلام آباد تھے، میں تو گھر سے نکلی نہیں، میں تمہیں ہما سے پوچھوا دیتی ہوں۔ تو میں نے کہا نہیں بیگم ایسی بات نہیں ہے، دراصل مجھے میرے دوست نے فون کیا تھا، میں نے تو تمہیں نہیں دیکھا۔ کہتی تمہیں اپنے دوست کا یقین ہے، میرے یقین نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے اس کا اتنا اوور ریئیکشن تھا، میں سیٹسفائی نہیں ہوا اس بات سے، کیونکہ میرا دوست جھوٹ نہیں بول سکتا، اور اگر یہ گئی تھی تو ہما کے ساتھ گئی ہوگی، اور ہما کا شوہر اس کے ساتھ ہوگا، شاید انہوں نے اس کو نہ دیکھا ہو۔ لیکن میرے ذہن میں شک اس لیے پیدا ہو گیا کہ میری بیوی کو اتنا اوور ریئیکٹ نہیں کرنا چاہیے تھا، کیونکہ جہاں وہ کہتے ہیں نا چور کی داڑھی میں تنکا،
کہتا جی میں نے اپنے دماغ میں شک رکھ لیا اور ایک ڈاکومنٹ کہتا میں تلاش کر رہا تھا. رات کو تقریباً 11 بجے کا ٹائم تھا اور ہماری بیگم صاحبہ سوئی پڑی تھی. جی ہاں دوستوں، میں سمجھ سکتا ہوں جو سسپینس اس وقت کہانی میں پیدا ہوا ہے. مجھے یہ کہانی ایسے ہی انور نے سنائی تھی اور یہ کہانی ایسی ہی بیان کی جانی تھی تاکہ اس کا تجسس بھی برقرار رہے اور آپ اس کو سمجھ سکیں. وہ کہتا جی رات کا وقت تھا، مجھے کوئی ڈاکومنٹ کی تلاش تھی. میں نے الماری کھولی ہے تو الماری میں سے پیچھے کر کے میری بیوی کے کپڑوں میں ایک شاپنگ بیگ رکھا ہوا تھا اور جب میں نے اس کو کھولا اس میں کچھ شاپنگ تھی، کچھ آرٹیفیشل جولری تھی، کپڑے تھے اور اس کے اندر ایک بل تھا جو کہ گزشتہ روز کی ڈیٹ اس پہ لکھی ہوئی تھی. وہاں سے ثابت ہو گیا میری بیوی گئی تھی. اب میں نے یہ سوچ لیا میں نے اپنی بیوی سے بات نہیں کرنی اور مجھے شک پڑ گیا کہ میری بیوی یہ سب کچھ کیوں چھپا رہی ہے، اس کے پیچھے کیا ہے. کہتا ہمارے ایک دوست ہیں تو میں نے ان سے بات کی. میں نے کہا یار میں اس گھر میں رہتا ہوں. کہتا آئی ڈی کارڈ میرے پاس اس لیے تھا کہ کرایہ نامہ لکھا تھا تو صابر کا آئی ڈی کارڈ میرے پاس تھا کاپی. کہتا میں نے اس کو ڈیٹا دیا سارا پرٹیکولرز اور تھوڑی دیر کے بعد اس نے جو مجھے ڈیٹا بھیجا ہے اس کے مطابق اس نے کہا یہ اتنے بھائی ہیں، فلاں اس کا فلاں پنجاب کے فلاں علاقے سے تعلق ہے لیکن یہ غیر شادی شدہ ہے. میں سے کہا نہیں تمہیں بڑی غلط فہمی ہوئی ہے، اس کی بیوی ہے اور اس کا نام ہما ہے، ہم انہی کے گھر میں رہتے ہیں. تو اس نے کہا جی بار میرا ڈیٹا بیس جو بتا رہا ہے نا، ڈیٹا کے اندر یہ غیر شادی شدہ آدمی ہے، اس کی کوئی رجسٹریشن نہیں ہے. کہتا میں غصے میں گھر آیا اور میں نے جب دیکھا تو میری بیوی تو گھر میں نہیں تھی، یقیناً اوپر ہوگی ہما کے پاس. میں نے آواز دی، گھبرائی ہوئی بچی کو لے کے فوراً بھاگتی ہوئی آئی اور اس نے مجھے آ کے کہا ہاں کیا ہوا. میں اس کو کہتا کمرے میں لے گیا اور میں نے کہا دیکھو یہ ڈیٹا ہے صابر کا، اس کے مطابق اس آئی ڈی کارڈ کے مطابق صابر کی کوئی بیوی نہیں ہے تو ہما کیا لگتی ہے اس کی. دوستوں فینز آ گئے تھے اور میں تصویریں بنوانے لگا اور بھول گیا. اچھا اب وہ آئی اور اس نے آ کے پوچھا، اس نے کہا کیا ہوا. تو کہتا جی میں نے اس کو بتایا کہ یہ دیکھو اس ڈیٹا کے مطابق صابر کی تو شادی نہیں ہوئی ہوئی تو ہما کون ہے، یہ کس عورت کے ساتھ رہتا ہے. تو کہتا میری بیوی نے کہہ لگانے شروع کر دیے اور بڑی نارمل ہو گئی اور میں بھی حیران کہ کیوں ہنس رہی. اس نے کہا دراصل صابر نے لو میرج کر رکھی ہے اور انہوں نے اپنا نکاح چھپایا ہوا ہے تو اس لیے اس نے اس کو رجسٹر نہیں کروا رکھا. کہتا افتخار بھائی میں اس بات پہ سہمت ہو گیا تھا اور ریلیکس ہو گیا تھا کہ ہاں ایسا ہو سکتا ہے، لوگ کرتے ہیں شادی کر لیتے ہیں لیکن رجسٹر نہیں کرواتے، لیکن مجھے شک پڑ چکا تھا. کہتا جی میں نے صابر کی موومنٹ پہ نظر رکھنی اور ہفتہ اور اتوار 2 چھٹی ہوتی تھی، میں اپنی بیٹی کو لے کے چلا جاتا اپنے ماں کے گھر اور سارا دن وہاں گزارتا تھا. یہ پیچھے اپنا وقت ہما کے ساتھ گزارتی تھی. لیکن ہمارے گھر کھانا کھانے کے بعد کہتا میں نے ہما کو نہ کبھی دیکھا، نہ اس کی آواز سنی اور نہ ہی کبھی اوپر والے پورشن سے ہوتا نا کبھی چرپائی یا میز یا کرسی کی آواز ہے، کوئی آواز نہیں آئی. انور کہتا ہے جی ایک دن میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ مجھے بات کرنی ہے ہما سے، تم ہما کو بلاؤ. اور جب میں نے بہت انسسٹ کیا تو اس نے کہا جی کہ ہما تو صبح کی گئی ہوئی اپنی ماں کے گھر. تو میں نے کہا تو مجھے اس کی ماں کا ایڈریس دو، ہمارے محلے میں اگر یہ کہیں رہتی رہی ہے یا قریب بھی تو لوگ مجھے جانتے ہوں گے، میں لوگوں کو جانتا ہوں. اس نے کہا تم کیا کرو گے وہاں جا کے. تو میں نے کہا کہ میں اس کی والدہ سے ملوں گا، اس کے بھائیوں سے ملوں گا. تم کہتی ہو کہ اس نے شادی کر رکھی ہے، رجسٹر نہیں کرا رکھی، تو اس کے گھر والوں کو نہیں پتہ کہ ان کی بیٹی کہاں ہے. تو اس کا کیا جواب ہے. تو وہ کہتا جی کہ ہما نے گھر میں جھوٹ بول رکھا ہے کہ وہ کسی شہر میں نوکری کرتی ہے اور وہ وہیں رہتی ہے. تو وہ ہفتے بعد 2 ہفتے بعد مہینے بعد وہ گھر چلی جاتی ہے 2 دن گزارنے. ان کے ماں باپ کو یہی لگتا ہے کہ یہ کہیں جاب کر رہی ہے. کہتا افتخار بھی مجھے ان باتوں پہ یقین نہیں تھا. اتوار کا دن تھا. کہتا میں نے اپنی بچی کو لیا، 12 بجے ناشتہ کیا اور میں اپنی امی کے گھر چلا گیا روٹین کے مطابق. اب میری بیوی کو پتہ تھا کہ میں شام کو 7-8 بجے سے پہلے نہیں آؤں گا. کہتا میں 1.5 گھنٹے کے بعد امی کے پاس سے اٹھا اور میں نے کہا امی ذرا میری بیٹی کو سنبھالیں، میں آیا. کہتا میں آیا ہوں. آ کے میں نے گیٹ جو ہے وہ پھلانگا ہے اور میں سیڑھیاں چڑھ گیا. کہتا جب میں سیڑھیاں چڑھا ہوں تو وہ دروازہ لاک تھا. میں نے دروازہ پیٹنا شروع کیا تو صابر صاحب آ گئے. میں نے کہا ہاں کیا ہوا.
میں کہا صابر صاحب ذرا باہر آئے، مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ انور کہتا ہے صابر باہر آیا اور آ کے مجھ پہ غصہ کرنے لگا کہ اتنی بدتمیزی سے دروازہ کھٹکا رہے ہو، کیا ہوا ہے، اور دروازے کے آگے کھڑا ہو گیا۔ میں نے اسے کہا کہ ہما کو بلاؤ، مجھے اس سے ملنا ہے۔ تو اس نے کہا جی کہ میری بیوی پردہ کرتی، تم نے جو بات کرنی ہے مجھ سے کرو۔ کہتا میں نے اس کو دھکا مارا، میں اندر گیا، سارے کمرے دیکھے، کہیں کوئی نہیں تھا۔ اسٹور کے اندر میری بیگم صاحبہ چھپی کھڑی تھی، اس کو وہاں سے باہر نکالا، اور صابر نے میرے ساتھ ہاتھ چلا کی کوشش کی تھا۔ میں نے 3-4 ایسی لگائی ہیں کہ وہ گر پڑا اور تقریباً بے ہوش ہو گیا، اسے ہلا نہیں جا رہا تھا۔ میں نے اپنی بیوی سے پوچھا کہاں ہے ہما؟ اس نے کہا وہ اپنے گھر گئی ہوئی ہے۔ تو میں کہا تم یہاں کیا کر رہی ہو اور اسٹور میں کیا کر رہی ہو؟ کہتی میں ڈر گئی تھی، آپ سے چھپی تھی۔ میں کہا کیوں ڈری تھی؟ تو اس نے کہا دراصل ہما جو ہے وہ اپنی ماں کے گھر گئی ہوئی ہے، تو ان کے گھر میں دوپہر کا کھانا نہیں تھا، تو ہما نے مجھے میسیج کیا تھا کہ میں کھانا پکا دوں۔ میں نے آپ سے اس بات کی اجازت نہیں لی تھی کیونکہ صابر بھائی گھر میں اکیلے تھے، تو میں اسی ڈر کے خوفزدہ ہو گئی کہ کہیں آپ برا نہ منا جائیں کہ ایک غیر مرد گھر میں اکیلا، تو میں اس کے لیے کھانا پکانے کیوں آ گئی۔ کہتا میں نے اپنی بیوی کو 2-3 ریپٹے لگائے ہیں، میں نے ایک بڑا موٹا ڈنڈا اٹھا لیا اور دونوں کو کہا کہ اگر تم ہلے تو میں تمہاری کٹیس کر دوں گا۔ ان کو سامنے کھڑا کیا ہے اور میں نے 15 پہ کال کر دی۔ انور کہتا ہے جی کہ 15 منٹ بعد پولیس آ گئی۔ میں نے پولیس کو ساری باتیں بتائی ہیں۔ ایک ASI تھا، وہ پہلے میری بیوی کو ایک کمرے میں لے کر گیا اور اس کے بعد صابر کو لے کر گیا۔ پھر اس نے مجھے کمرے میں بلایا اور اس نے مجھے کہا کہ انور صاحب بات تو بہت بری ہے، بڑی تکلیف دہ ہے، لیکن حقیقت ہے جو آپ تک پہنچانی ضروری ہے۔ اس گھر میں کوئی ہما نام کی لڑکی نہیں ہے، آپ کی بیگم صاحب کا یہ آشنا ہے، اس کے اس سے تعلقات ہیں، اور یہ آپ کو دھوکہ دیتی رہی ہے اس گھر میں لانا کم کرائے پہ۔ اور یہ جو گھر ہے جو اس نے آپ کو کم کرائے پہ دے رکھا ہے، یہ اس نے خود کچھ 1.25 لاکھ روپے کرائے پہ اٹھا رکھا ہے کسی اور سے۔ تو یہ ساری کہانی، یہ ساری چال آپ کی بیگم اور اس کے اس دوست آشنا صابر نے چلی ہے آپ کے ساتھ۔ یہ سارا کھیل تھا جو آپ کے ساتھ ہوا ہے، اور آپ کی بیوی نے بڑا ظلم کیا آپ کے ساتھ۔ کہتا صابر کو 2 ریپٹے پڑے ہیں، آپ کی بیوی تو ویسے ہی خوف کے مارے سب کچھ بتا گئی ہے، تو آپ کے ساتھ ہو گیا دھوکہ۔ آپ کے گھر میں اتفاق سے وہ عورت موجود ہے جو ایک اچھی عورت نہیں ہے، بری عورت ہے۔ تو یہ ساری کہانی ہے، کیونکہ یہ ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے۔ کہیں اس کی ماں کو بھی پتہ ہے جو آپ کی خالہ ہے، اور اس نے یہاں شادی نہ کرنے کے لیے صابر کی آپ کے ساتھ بیاہ دیا تھا۔ تو انور کہتا تب مجھے سمجھ آئی کہ میری خالہ روز کیوں آتی تھی، روتی کیوں تھی کہ میری بیٹی کا رشتہ لے لو۔ کہتا افتخار بھائی میں تو سر پکڑ کے بیٹھ گیا، اتنا بڑا جھوٹ، اتنی بڑی راس لیلا رچائی گئی میرے ساتھ، اتنا بڑا کھیل کھیلا گیا میرے ساتھ، میرے جذبات کے ساتھ، جو میں سوچ نہیں سکتا تھا۔ کہتا میں گمسم ہو چکا تھا، میری سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو گئی تھی۔ انور کہتا ہے اس تھانے دار نے مجھے مشورہ دیا کہ آپ اس بات کو دبا دیں اور اپنی بیوی کو یہاں سے لے جائیں اور اس کو پیار سے سمجھائیں، ادروائز آپ نے اگر پرچہ دینا ہے آپ ہمیں درخواست دیں، ہم FIR کاٹ دیتے ہیں، آپ کی بدنامی ہوگی، آپ کی خاندان میں عزت ہے، آپ کے والدین آپ بتا رہے ہیں ٹیچر ہے، تو یہ بڑا اوکھا قسم کا کیس ہے۔ ہمارے پاس تو بہت ایسے کیس آتے رہتے ہیں، کہیں مرد دھوکہ دے رہا ہوتا ہے تو کہیں عورت دے رہی ہوتی ہے، تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ بتائیں کیا کریں۔ کہتا جی میں نے ان سے کہا کہ آپ جائیں، میں آپ کو سوچ کے بتاؤں گا۔ کہتا میں نے سامان اٹھایا، اسی رات اپنی بیوی کو لیا اور اپنی بیٹی کو لیا، میں اپنے ماں باپ کے گھر آ گیا۔ میرے ماں بڑے پریشان تھے کہ ہوا کیا، یہ کیوں آ گیا، تو میں نے ان کو کچھ نہیں بتایا۔ کہتا جی 2 دن گزرے تو میری ماں نے مجھے اپنے پاس بٹھایا اور اس نے مجھے کہا کہ بتاؤ کیا ہوا ہے۔ تو میں نے اپنی والدہ سے بھی کوئی ذکر نہیں کیا، میں کہ بس اماں آپ کی یاد آ رہی تھی تو میں اس کو اس لیے یہاں لے آیا تھا۔ کہتا افتخار بھائی میں جب معاف کرنے کی سوچتا تو مجھے لگتا کہ میں بڑی زیادتی کروں گا، میں کوئی بغیرت آدمی، اس نے میرے ساتھ دھوکہ کیا، اور اتنا بڑا دھوکہ، اتنی بڑی خیانت۔ اور جب میں اس کو طلاق دینے لگتا تو میرے ذہن میں یہ آتا کہ میرے گھر میں بیٹی ہے، اور جو گھر ٹوٹ جاتے ہیں اس کے بچے کیسے پلتے ہیں، اور اس معصوم کا کیا قصور ہے، قصوروار تو اس کی ماں ہے۔
تو اگر میں نے اس کو ماں سے دور کر دیا اور چھین لیا اس کو اپنی ماں سے، تو میری بیٹی کیسے پلے گی، اس کے اخلاق کیسے ہوں گے، اس کی ذہنی نشو و نما کیسے ہو سکے گی۔ انور کہتا ہے گو کہ راضیہ کو اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہو گیا تھا، وہ مجھ سے رو رو کے معافی مانگتی تھی، پیر پکڑتی تھی، ترلے کرتی تھی، قسمیں کھاتی تھی کہ میں آئندہ کبھی ایسا نہیں کروں گی، لیکن میرا دل اس کو معاف کرنے کے لیے راضی نہیں تھا۔ راضیہ نے حد کر دی تابع داری کی، معافیوں کی، اور اللہ رسول کے واسطے کہ مجھے معاف کر دو، میں ایسا نہیں کروں گی۔ کہتا میں ڈاواں ڈول تھا، اور میں نے پھر ایک دن اس کو اس کی ماں کے گھر بھیج دیا۔ جب اس کی ماں کے گھر بھیجا، میری خالہ جب آئیں، میری خالہ نے میرے ماں کو بتایا، میں نے نہیں بتایا تھا۔ میرے ماں نے تو سر پیٹ لیا، سر پکڑ لیا، کیا کریں، اتنا بڑا دھوکہ ہو گیا۔ کہتا جی میری خالہ بھی مجھے کہہ رہی تھی کہ معاف کر دے، ساری غلطی اس کی نہیں ہے، میری ہے، وہ صابر سے شادی کرنا چاہتی تھی، میری عقل ماری گئی تھی، مت ماری گئی تھی، میں نے تجھ سے بیاہ دیا، اب اگر وہ واپس آنا چاہ رہی ہے تو اس کو واپس لیا۔ کہتا جی میرا دماغ نہیں مانا، میں نے تقریباً 2 مہینے اس کو وہاں رہنے دیا، اور اس کے بعد میں نے ایک طلاق کا نوٹس بھیج دیا۔ کہتا ہے افتخار بھائی، وہ طلاق کا نوٹس جانا تھا، وہ روز صبح اپنی ماں کے ساتھ آ جاتی ہے، میں آفس میں ہوتا ہوں، میری ماں کے پیر پکڑ کے ماں بیٹی بیٹھے رہتے ہیں، قسمیں کھاتے ہیں، ترلے کرتے ہیں، وہ کہتی ہے، روتی ہے کہ مجھے ایک دفعہ معافی دلوا دیں، میں ساری زندگی ایک نیک اور اچھی عورت کی طرح اس کے ساتھ گزاروں گی، میں اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کرنا چاہتی ہوں، مجھے معاف کر دیں، مجھے معافی دلوا دیں انور سے۔ کہتا ہے افتخار بھائی، میرے ابا تو پہلے چاہ رہے تھے کہ معافی ہو جائے، اب میری ماں بھی یہ چاہتی ہے کہ میں اس کو معاف کر دوں، اور اب تھوڑا سا میرا غصہ بھی ٹھنڈا ہوا ہے، تو بتائیں کیا کروں، اور اپنے دیکھنے والے سے پوچھیں کہ مجھے کیا معافی دینی چاہیے ایسی بیوی کو یا نہیں۔ تو دوستو جو میں نے اس سے کہا وہ میں آپ کے گوش گزار کر دیتا ہوں۔ گو کہ راضیہ نے بہت بڑا دھوکہ دیا، خیانت کی، اور ایک شریف آدمی کو ایذا پہنچائی، اپنے آشنا کے ساتھ مل کے گلچھرے اڑاتے رہے۔ السلام علیکم جی، میں 1 منٹ اس کو کمپلیٹ کر کے آ رہا ہوں، 1 منٹ میں ہو رہی ہے۔ تو میں نے اس کو کہا یار بات دراصل یہ ہے، ساری باتیں ٹھیک ہیں لیکن معافی بھی کوئی چیز ہے، درگزر کوئی چیز ہے۔ اور کہتا جی میری اماں مجھے وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سنا رہی تھی کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جس کے اخلاق بلند ہے اور بیویوں کے ساتھ صلہ رحمی سے رہتا ہے۔ تو میں نے اس سے کہا کہ یار میں تو ہمیشہ معافی کا حامی رہا ہوں، اور یہ رشتہ بھی ایسا ہے کہ اگر یہ دوبارہ سے جڑ جائے، کیونکہ اس کو اس کے کیے کی سزا اللہ دے گا، تو تمہاری بچی پل جائے گی خیر سے، اور اگر یہ سدھر جاتی پھر تو بہت اچھی زندگی ہو جائے گی۔ تو میں نے انور سے کہا کہ تم اپنی بیوی کو ایک چانس دو، 2-4 مہینے دیکھو، اگر نہیں سدھرتی تو پھر اختیار تمہارے ہاتھ میں ہے اور تم اس کو چھوڑ دینا۔ لیکن انور نے کہا کہ چلیں میں اس کو سوچتا ہوں، آپ نے دیکھنے والے سے ضرور پوچھیے گا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، درگزر اور معافی اختیار کرتے ہوئے اس کو ایک چانس دینا چاہیے یا طلاق دے کے جان چھڑا لینی چاہیے۔ دوستو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، درد دل رکھتے ہوئے فیصلہ کیجیے گا، اور مجھے دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔